لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وقال المعصوم عليه الصلاة والسلام إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. صلوات پر موضوع بحث عزاداری کی تاریخ اور عزاداروں کا کردار. جس سے پہلے میں نے تمہیدی طور پر تاریخ کے کچھ خصائص آپ تک پہنچائے کہ تاریخ میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہر مخاطب کو اتنا دے دے کہ اس کے بعد پھر وہ اپنے مستقبل کو اس تاریخ کی دی ہوئی دولت سے سنوار سکتا ہے. میں نے آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی بیان کی, وہ روایت. دیکھیے یہ ایک ایسا میسج ہے جو روزانہ تکرار ہونا چاہیے کہ تاریخ ہم کو کیا دے سکتی ہے. لہذا ہم کو اپنی تاریخ سے علم ہو, ہم کو اپنی تاریخ سے واقفیت ہونا چاہیے, اس لیے کہ تاریخ سے اگر ہم کو علم ہوگا, اپنی تاریخ سے واقفیت ہوگی, تو پھر ہم اپنے مستقبل کو خود بنا سکتے ہیں. حیوان اور انسان کا امتیاز یہی ہے کہ حیوان اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا, جو کچھ اس کو دیا گیا ہے اسی پر اسے زندگی گزارنا ہے. لیکن انسان, اس کے پاس جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں ہیں, ان کے ذریعے وہ اپنے لیے وہ سب کچھ بنا سکتا ہے جو پہلے نہیں تھا. لہذا ماضی کی تاریخ انسان کے لیے آئینہ بنتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو اس میں دیکھ لے. میں نے اس بات میں قرآن کے واقعات کو دو طرح سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. میں نے واقعات کو ڈیپلی بیان نہیں کیا کیونکہ مجھ کو آپ کو آگے لے جانا ہے, وگرنہ واقعات پر رکا جا سکتا تھا, کیونکہ میں ایک وعدہ کر چکا ہوں کہ عزاداری کی تاریخ ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. لہذا میں یہاں رکا نہیں, وگرنہ تربیتی حوالے سے قرآن کا ایک واقعہ 5 دن کے لیے کافی تھا تاکہ ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو خطاب کر سکیں کہ قرآن کے واقعات
کہانیاں نہیں ہیں، قصوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کے قصے اور کہانیاں عبرت ہے، عبرت گاہ ہے، درس گاہ ہے، کہ جس کی طرف قرآن جا بجا اشارہ فرما رہا ہے، اپنے رسول کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم ان کو قرآن کے قصے سناؤ تاکہ یہ اپنے آئندہ کو سنوار سکیں اور ان کے لیے عبرت ہو سکے۔ ہم نے قرآن کے قصے اس لیے بیان کیے تاکہ صاحبان عقل، صاحبان مغز کچھ غور کریں، کچھ تفکر کریں، کچھ تعقل کریں۔ لہٰذا قرآن نے دو طرح کے واقعات پیش کیے۔ قرآن کے ایک واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس میں جزیات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس میں فاتح کا نام بھی ہے، جس میں ہارنے والے کا نام بھی ہے، جس میں فاتح کے فتح کی تمام جزیات کا بھی تذکرہ ہے، جس میں ہارنے والے کی ہار کی تمام جزیات کی بھی تذکرہ ہے۔ لیکن قرآن نے ان واقعات کے اوپر اکتفا نہیں کی، بلکہ قرآن نے کچھ ایسے بھی واقعات بیان کیے، کیونکہ پہلا لیسن دینے کے بعد، پہلا درس دینے کے بعد اب امتحان کی باری تھی، لہذا بعد میں جو قصے اس نے بتائے، بعد میں جو واقعات سنائے، اس میں ہار اور جیت کا تو تذکرہ نہیں کیا، نہ ہارنے والوں کا نام بتایا، نہ جیتنے والوں کا نام بتایا، لیکن وہ پلیسز ضرور بتا دیے کہ جہاں کچھ کو ہار ہوئی ہے، کچھ کو جیت ہوئی ہے۔ لیکن جواب ہم پر آپ کے حوالے کر دیا، اب تم خود تلاش کرو کہ اس میں جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ چل بات قرآن نے جب قصے سنائے تو کبھی تو قوم سمود کی وادی لے جاتا ہے، کبھی قوم صالح کی طرف لے جاتا ہے، کبھی وہ یہ بھی بتلا رہا ہے کہ نوح جو اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ نوح کے جن کے ذریعے شریعت کا آغاز ہوا، وہ نوح کے جن کے ذریعے رسالت کا آغاز ہوا، وہ نوح کے جس کے ذریعے کتاب نازل ہوئی، وہ نوح کے جس کے ذریعے قانون آیا، وہ نوح کے جس کے ذریعے پہلی شریعت کا اعلان ہوا، لیکن جب اس شریعت اور قانون کے مقابل میں خود ان کا بیٹا قرار پا گیا تو نوح اپنے بیٹے کو بھی بچا نہ پائے۔ بیٹا یہ بات کہتا رہا کہ میں اپنے آپ کو بچا لے جاؤں گا، اور اس نے مادی بلندیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہا کہ میں پہاڑ کی فلاں بلندی پر چلا جاؤں گا، میں پہاڑ کی فلاں اونچائی پر چلا جاؤں گا، لیکن نوح دردانہ محبت سے اس سے یہ بات کہتے رہے کہ مادی بلندیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ جب معنوی پستی آ جائے تو مادی بلندی تم کو بچا لے جائے۔ سلوات جناب یعقوب کے جب واقعہ کو بیان کیا تو ایک طرف 11 بیٹے، ایک طرف ایک بیٹا، لیکن ان 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹوں نے جب قانون خدا کی مخالفت کی تو لاکھ وہ اپنی کثرت کے اوپر ناز و غرور کرتے رہے، لیکن اس ایک حق کی طاقت کے مقابل میں کچھ کر نہ سکے۔ قرآن نے ان 10 کو اس ایک کے سامنے سجدہ کروایا۔ کثرت میں اتنا دم نہیں تھا، کثرت میں اتنی طاقت نہیں تھی، اس قلت حق کے باوجود حق کی ٹکر لے سکے۔ لہذا قرآن کے واقعات کا انداز یہ ہے، کبھی سمود لے گیا، کبھی صالح کی طرف اشارہ کیا، اور کبھی اہرام مصر کی طرف اشارہ کیا، کبھی نیل فرات کی طرف اشارہ کیا، کبھی اس پیغمبر کی اس عصا کے عشق کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں کے اوپر فرعون اپنی تمام قدرت کے ساتھ، اپنی تمام تمکنت کے ساتھ، اپنے تمام غرور و گھمنڈ کے ساتھ حق کے نمائندہ کا پیچھا کر رہا تھا، اس کو اپنی لاکھوں فوج کے اوپر اتنا بھرم ہو چکا تھا کہ ان چھوٹے سے دستے کو ہم درمیان دریائے نیل گرفتار کر لے جائیں گے۔ اس نے دیکھا کہ حق کے اشارے سے نیل میں راستہ بنا، وہ اپنے گھمنڈ کے نشے میں رہ گیا کہ جب ان کے لیے راستہ بن سکتا ہے تو ہم تو ان سے زیادہ قدرت مند ہیں، یہ راستہ میرے سامنے باقی رہے گا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ حق کے اشاروں کے اوپر کائنات کا ذرہ ذرہ مطیع ہے، لیکن باطل کے اشارے پر خود اس کا نفس بھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ قرآن نے بتایا اللہ نے جن قصوں اور کہانیوں کو ہمارے سامنے دہرایا،
اس میں ہم کو متوجہ کر دیا کہ اگر حق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وادی غیر ذی زر میں اپنے ننھے سے بچے کو چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن اعتماد اور توکل تم کو اللہ کے اوپر ہے، تو پھر وہی کام کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس بچے کی ایڑیوں تلے چشمہ پھوٹا جس چشمے کے طواف کے لیے پوری کائنات جاتی رہتی۔ وہ ایک باپ جس نے اپنی زوجہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اللہ پر بھروسے کر کے اس وادی غیر ذی زر میں، جہاں دور دور تک وادیاں نہیں، آبادیاں نہیں تھی، دور دور تک پرندوں کا بھی بسیرا نہیں تھا، لیکن ایک ایسا جانے والا جو اللہ پر بھروسہ کر کے اس جگہ چھوڑ کر چلا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام باقی رہے، کائنات میں اگر کسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو صرف اس کی ذات ہے۔ ایک سلوہ دی۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ ابراہیم کو جلا نہ سکی، لیکن نمرود کو اپنے پورے جاہو حشم کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں جلا بھنا کر راکھ کر دیا۔ اب اس راکھ کا تذکرہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بتا سکے کسی ایک حق کی آواز نے اس تمکنت کو راکھ کیا ہے، وگرنہ یہ قابل ذکر بھی نہیں۔ نمرود کی طاقت، اس کی بھڑکائی ہوئی آگ، اس ایک حق کے نمائندے کا بال بھی کا نہ کر سکی، اور وہ حق کا نمائندہ درمیان آگ حق کا کلمہ پڑھتا رہا، لیکن اس حق کے نمائندے نے توکل کا وہ نمونہ پیش کیا، بھروسے کا وہ نمونہ پیش کیا کہ ہاں طلب تو ہے لیکن تجھ سے نہیں، تم سے نہیں، جس سے ہے اسی کے حکم کے اعتبار سے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ لہذا قرآنی واقعات، قرآنی داستانیں، قرآنی کہانیاں اس طرح کی کہانیاں نہیں ہوتی کہ جس طرح انسان کہانیوں کو گڑھتے ہیں، کہانیوں کو بناتے ہیں، کہانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ آج افسانے اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ ذہنوں کو معاف کر دیا جائے، وہ اس افسانے کے باہر کچھ سوچ ہی نہ سکیں، لیکن قرآن کی کہانیاں، قرآن کی داستانیں آئینہ بن کر کے سامنے ہیں کہ اگر تم اس واقعے میں باہر کو دیکھ نہ سکے تو تمہیں حق کے تلاوت نہیں ہے۔ دنیا کے رائٹرز جب کہانیوں کی کتابیں لکھتے ہیں، جب افسانے لکھتے ہیں تو اپنی کامیابی اس میں سمجھتے ہیں کہ میری کتاب کا پڑھنے والا کتاب کے باہر نہیں جاتا، جب تک مطالعہ کرتا رہتا ہے اتنا محو مطالعہ ہو جاتا ہے، اس کو نہ بچوں کی خبر ہوتی ہے، نہ باپ کی آواز کی خبر ہوتی ہے، نہ ماں کی ممتا کی خبر ہوتی ہے۔ یہ وہ اپنی کامیابی بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن کے واقعات ایسے نہیں ہیں۔ قرآن کا واقعہ ہی وہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ جب پڑھو قرآن، نگاہ تمہاری قرآن کی طرف ہو لیکن پوری کائنات پر تمہاری سوچ دوڑ رہی۔ پڑھ تو تم رہے ہو، موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو ایک لکڑی کی ٹوکری میں یا ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ تمہاری نگاہیں تو ان الفاظ پر ہوں، لیکن تم کائنات میں دیکھو کہ اس ماں کو کس نے یہ ولولہ دیا، کس نے یہ جذبہ دیا، کس نے یہ بات بتائی، کس پر اعتماد اس کو۔ آخر ماں کی ممتا سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن یہ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو بہتے ہوئے دریا میں، تھپیڑے مارتی ہوئی نیل میں اس لکڑی کے صندوق کے حوالے کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اوہا
اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اے مادر موسیٰ تم اپنے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ جس نے تم کو اب ماں بنایا وہ تم کو ماں باقی بھی رکھے گا۔ سلوات تو صحیح جس کے خوف میں تم نے اس بچے کو بچانے کے لیے اتنی زحمتیں گوارا کی، آج میرے کہنے سے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ یہ دریا ہمارا، یہ نیل ہماری، یہ تھپیڑے ہماری، یہ سطح آب ہمارا، یہ تہ آب ہمارا۔ فرعون کو میں نے خلق کیا، میں نے۔ تو صحیح فرعون کی آغوش میں اس کو پلوا نہ دیں۔ تو صحیح کہ فرعون کی آغوش میں اس کو نہ پلوا دیں۔ اس دریائے نیل سے اب وہ اٹھانے جائے گا جس کے خوف سے تم نے دریائے نیل میں ڈالا۔ یہ چھچلتے ہوئے واقعات، یہ سرسری ورق شماری، یہ سرسری طور پر گنوانا آپ کو اس بات کا علم اور خبر ہو گئی کہ کربلا کے قرآن کے واقعات اور قصوں میں کتنا دم اور واقعات قرآنی اور قصہ قرآنی کیوں بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا تاریخ ہے، تاریخ میں اتنا دم ہے جو اس تاریخ کے واقعات کو پڑھنے کے بعد انسان جھومنے لگتا ہے، انسان اپنے میں قدرت محسوس کرتا ہے، اپنے میں طاقت محسوس کرتا ہے، اس کو طاقت اور قدرت کا فارمولہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیسے انسان قدرت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کون سا کیمیا ہے کہ جس سے آہن کو تلا میں تبدیل کیا جا سکتا؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے متزلزل ارادوں کو شیشہ پی ہوئی دیوار کی طرح بدلا جا سکتا ہے؟ لہذا تاریخ کو دہرانا، تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری اور لازم ہے۔ لہذا ہم دیکھیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا تھے، کائنات ہم کو کس طرح پہچانتی ہے، دنیا والوں نے ہم کو کس نام سے یاد کیا اور کس نام سے پہچان رہی۔ لہذا ہم اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، ہمیں اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے سے پوچھیں کہ تم کون ہو، اپنے سائیڈ میں جو بیٹھا ہے اس سے پوچھیں کہ تم بتاؤ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم نے اپنا نیا مذہب تو نہیں بنایا، تم نے نیا دین تو نہیں بنایا۔ لہذا ہم کو اپنے بارے میں علم ہونا چاہیے، میرے جوان کو، میرے بچے کو، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، جس دین کا مالک ہے وہ دین کیا، جس مذہب کو اس نے اختیار کیا ہے وہ مذہب کون سا مذہب ہے۔ لہذا آج میری گفتگو جلدی اس موضوع پر ہوگی تاکہ دیکھ سکیں کہ آج ہم کو کس نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ نام جو ہم کو دیا گیا ہے، آیا وہ وہی نام ہے جو رسول نے ہمیں نام دیا؟ آیا یہ وہی نام ہے جو نام خدا نے ہم کو دیا؟ اور لہذا ہم اپنی تاریخ کو جاننے کے بعد کربلا سے ہم کیسے ملتے ہیں؟ کون سا بیچ میں پل ایسا ہے، پل ارتباطی، کہ جس نے ہماری تاریخ کو کربلا سے ملا دیا؟ اور جب ہم کو پل ارتباط مل جائے گا تو پھر عزاداری کے بارے میں ہمیں حق ہوگا، ہم عزاداری کریں، ہم عزاداری بتائیں، ہم عزاداری پہچنوائیں۔ لہذا ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں؟ آئیے ذرا سا ایک سرسری مطالعہ کرتے ہیں۔ دین اسلام اصول کا نام، پکے اصولوں کا نام دین اسلام ہے۔ ان اصولوں کو جنہوں نے بیان کیا اس کو رسول کہتے ہیں، جنہوں نے ان اصولوں کو بچایا ان کو اہل رسول کہا جاتا ہے، جنہوں نے ان اصولوں کی اتباع کی، پیروی کی، ان کو متبع، تابع
یا شیعہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اصول اسلام کو پیش کیا وہ رسول و پیغمبر کہلائے، جنہوں نے اصول اسلام اور اصول شریعت کو بچایا ان کو امام کہا گیا، اور جو لوگ امام اور رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے ان کو شیعہ کہا گیا۔ ایک سلوات بھی دے محمد۔ لہذا ہم دیکھیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے اصول کیا ہیں۔ اسلام یعنی تسلیم، اسلام یعنی انقیاد، اسلام یعنی اطاعت، اسلام یعنی سر سپردگی، اسلام یعنی سر کو جھکا لینا۔ لفظوں کو بدل رہے ہیں۔ اسلام یعنی حکم خدا کے مقابل سر کو جھکانا، اسلام یعنی اللہ کے قانون کے مقابل اطاعت میں پوری طرح اتر جانا۔ ہمارا کوئی بھی حق ہم پر نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی حق ہے خدا کا ہے یا اس کا ہے کہ جس کو خدا نے بیان کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ ذہنوں سے ایک ایک پیراگراف جاننا چاہے، میں نے مقدموں کی شکل میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ پہلا، اصول کی پابندی۔ دوسرا مرحلہ، اصول ہے کیا؟ اصول کا خلاصہ ہے تسلیم میں، حکم خدا کے مقابل میں تسلیم، 100% تسلیم، قانون خدا کے مقابل میں اطاعت۔ ہمارے اوپر نہیں چلے گی، بلکہ جو حکم خدا ہوگا، جو قانون خدا ہوگا وہی مانا جائے گا۔ یعنی حکومت اللہ کی، ہماری حکومت نہیں۔ انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے اسی بات کو پیش کیا کہ دیکھو جو اللہ نے تمہیں بتا دیا بس وہی تمہیں ماننا ہے، اس کے علاوہ تم اپنی نہیں چلا سکتے ہو۔ اس حکم کے مقابل میں جو بھی حکومت قائم ہوگی، جو بھی نظام قائم ہوگا، جو اللہ کی حکومت کے مقابل ہو وہ ناجائز ہوگا، باطل ہوگا۔ پیغمبر اور رسول آئے، انہوں نے ہم کو ایک میسج اور پیغام دیا کہ دیکھو تم فطری طور پر، قہری طور پر، جبری طور پر اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہو۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، اللہ تیری حکومت سے ہمیں راہ فرار نہیں ہے۔ تو نے نظام بھوک رکھا ہے تو میں ضرور غذا کی طرف مائل ہوں گا، تم میں دم نہیں ہے، بھوک لگے اور نہ کھاؤ۔ قانون خدا یہ ہے کہ جب پیاس لگے گی تمہیں پانی کی طرف بڑھنا ہے۔ تمہارا اندرونی میلان یہ قانون خدا کی آواز ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو تم منہ سے کھاؤ گے تبھی تمہاری بھوک رفع ہوگی۔ بھوک لگے کوئی کانوں کی طرف نوالے کو نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یہ حکومت خدا کا جبری نمونہ ہے۔ پرندوں کو بھوک لگے گی تو پرواز کریں گے، مچھلیوں کو بھوک لگے گی تو گہرائیوں میں جائیں گی۔ اس کے برخلاف نظام نہیں ہو سکتا۔ پرندوں کو بھوک لگے دریاؤں کی تہوں میں چلے جائیں، اور مچھلیوں کو بھوک لگے تو سطح آب پر آ جائیں۔ یہ قانون خدا ہے، یہ حکومت خدا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جو جبری حکومت ہے، یہ وہ قانون ہے جو فطری قانون ہے، جبلی قانون ہے، اس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ اور جب تم کو اس سے راہ فرار نہیں ہے تو ایک بہترین راستہ ہے، جہاں قانون فطری کے تحت تم مطیع و فرمانبردار نظر آ رہے ہو، اسی طرح ارادے اور اختیار سے بھی اللہ کے قانون کے سامنے سر کو جھکا دو۔ صلوات دے۔ جب کائنات کا قانون ایک ایسا جس سے فرار ہمارے لیے ممکن نہیں، ہم اس کے باہر نہیں جا سکتے، لیکن اس قانون کی اطاعت میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے، تمہارا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ تمہیں بھوک لگی
تم بھی کھانے کی طرف دوڑے، پرندوں کو بھوک لگی وہ بھی اپنے کھانے کی طرف دوڑے، مچھلیوں کو بھوک لگی وہ بھی اپنی غذاؤں کی طرف دوڑے، لیکن اے انسان تم کیسے ممتاز بنو گے؟ تم کیسے اپنے آپ کو اس پوری کائنات سے الگ بناؤ گے؟ تم کو تو کچھ اضافی دیا ہے، تم کو تو ارادہ دیا، تمہیں تو اختیار دیا، تمہیں تو شعور کی صلاحیت دی، تمہیں تو عقل کی طاقت دی، کیا تم ایسے ہی کھانے کی طرف دوڑو گے؟ کیا تم ایسے ہی غذاؤں کی طرف دوڑو گے؟ نہیں، اب اطاعت کا یہ نمونہ ہونا چاہیے۔ اگر صرف غذا کی طرف دوڑے تو مچھلیاں تو ہو، بھینسیں تو ہو، گائے تو ہو، بکریاں تو ہو، پرندے تو ہو، چیل و کوے تو ہو سکتے ہو، آنکھیں کھول کے اگر غذاؤں کی طرف بھاگے، کیا مطلب؟ یعنی یہ پوچھو کہ حکم خدا اس غذا کے بارے میں کیا ہے؟ اگر غذا پر ٹوٹ پڑے تو قانون فطری کی اطاعت ہوگی۔ اگر کھانے سے پہلے پوچھ لیا یہ نوالا حرام ہے کہ حلال، تو یہ اختیار اور ارادے سے اطاعت ہوگی۔ اگر یہ اطاعت ہوئی تو انسان کہلاؤ گے۔ یہ وہ نظام تھا جو دل و دماغ میں یکجہتی چاہتا تھا۔ دل کا میلان کچھ، دماغ کے میلان سے دل کے میلان کو ملا دیا تو انسان، اور اگر دل کی خواہشوں کے تحت دوڑ پڑے، عقل سے نہیں پوچھا، مخلوق خدا تو ہو سکتے ہو، مطیع خدا نہیں ہو سکتے۔ مخلوق خدا پر اجر نہیں ملے گا، مطیع خدا پر اجر ملے گا۔ ایک سلوات بھیجیے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی خاطر انبیاء نے زحمتیں کی، انبیاء کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی اس کی سب کی بازگشت یہی تھی۔ انبیاء اسی کو بتانا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ حکم خدا کے مقابل آ گئے، جن کو کبھی نمرود کے نام سے یاد کیا گیا، کبھی فرعون کے نام سے یاد کیا گیا۔ انا ربکم الاعلی، میں بھی تو اللہ ہوں، میں بھی تو پرورش کرنے والا ہوں، میں نے بھی تو نہ جانے کتنوں کو کھانا کھلایا ہے، اور وہ پوری داستان کے جو میرا موضوع نہیں۔ انا ربکم الاعلی، یہ ربوبیت ہیلے اور مکاری سے ملتی ہے۔ اما جو ربوبیت مکاری کی محتاج ہو، میرا خدا وہ جو زندوں کو مارتا اور مارتوں کو زندہ کرتا ہے، کیا کیا؟ جن کو رہائی، جو آزاد تھے ان کو موت کی سزا سنا دی، اور جن کو موت کی سزا ہو چکی تھی ان کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس بیچارے انسان نے اپنی بے بسی کا اعلان کیا کہ میں مجبور ہوں، اپنے کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سلوات پہ لہذا اللہ کے قانون اور اللہ کی حکومت، اللہ کے حکم کے مقابل میں کچھ لوگوں نے اعلان کیا کہ جن کے ساتھ پیغمبروں، انبیاء کی جنگیں ہوئیں، اللہ کے نمائندوں کی جنگیں ہوئیں، کفر اور اسلام کی جنگ جاری رہی۔ اسلام کا اعلان، حکم خدا کے علاوہ کوئی حکم نہیں، قانون خدا کے علاوہ کوئی قانون نہیں، حکومت خدا کے علاوہ کوئی حکومت نہیں۔ کفر کا اعلان یہ کہ نہیں، جمہوریت بھی ہے، اکثریت بھی ہے، لہذا شکل بدلی، انسان اپنے اوپر اپنی حکومت کی تلاش میں نکل پڑا۔ خدا نے اللہ کی بندگی میں نہ جانے کتنی غلامیوں سے آزاد کرایا تھا، جس کی باریکی کی طرف انسان متوجہ نہیں ہو سکا۔ اس ایک کی بیڑی ڈال لو، نہ جانے کتنی بیڑیوں کو توڑ کے پھینک دو۔ اس ایک کے سامنے سجدہ کر لو
تو نہ جانے کتنوں کے سامنے سینہ تان کے چلنے کی طاقت نہیں۔ نہ اکثریت اپنے دباؤ میں تمہیں لے سکتی ہے، نہ لالچ تم کو جھکا سکتی ہے، نہ خوف تمہارے فیصلوں کو بدل سکتا ہے، نہ ہوا اور حفظ، خواہشات نفسانی، نہ غیظ و غضب کا جولان انسان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک کی غلامی قبول کر چکے ہیں۔ جب اس ایک کا پھندا، جب اس ایک کی رسی اپنے گلے میں ڈال لی تو پھر اب ساری رسیوں کو توڑ دیا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کا اعلان کیا تھا شکلیں بدل کر کے، انہوں نے دل فریبی کی نعرے بلند کر دیے اور اعلان کر کے کہنے لگے مگر تم کو خود اپنا اختیار اپنے آپ پر نہیں ہے، تم دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ صحیح معنوں میں اس دل فریبی نعروں میں نہ جانے کتنی زنجیریں تھیں جو پیروں میں ڈالی جا رہی تھیں۔ ہوا و ہوس کا غلام، جاہ و حشم کا غلام، مال و دولت کا غلام، زرزمین کا غلام، عورت کا غلام، نہ جانے کتنی غلامیاں انسان کے گلے میں آ گئیں، لیکن تصور نہ کر سکا اس ایک کے آگے سر جھکا دیتے تو کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ بشر حافی کا واقعہ، چھٹے امام ایک دروازے سے گزرے، کنیز باہر آئی، گھر کا کوڑا رکھنے، گھر میں گانے کی آوازیں باہر تک پہنچ رہی تھی۔ حق کا نمائندہ رکا، اس نے کنیز سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کسی غلام کا گھر ہے یا کسی آزاد کا گھر ہے؟ کنیز نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے۔ امام یہ کہہ کر آگے بڑھے یقیناً یہ کسی آزاد کا گھر ہے، اگر بندے کا گھر ہوتا تو یہ آوازیں باہر نہ آتی۔ کنیز کے پہنچنے میں دیر ہوئی، مالک نے کنیز سے پوچھا کہ تم کوڑا رکھنے گئی تھی لیکن تمہارے آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کہا آنے والے نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ کہا یہ سوال تھا، تم نے جواب کیا دیا؟ ہم نے یہ جواب دیا۔ اس سوال کرنے والے نے کیا پھر کچھ کہا؟ کہا وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ یقیناً یہ کسی آزاد کا گھر ہے، اگر بندے کا گھر ہوتا تو یہ آوازیں نہ آتی۔ بشر نام ہے، حافی پابرہنہ دوڑنے والے کو کہتے ہیں۔ بشر حافی نام پڑ گیا، کتابوں کی سرخی بن گیا بشر حافی۔ جب یہ خبر سوال جواب پہنچا تو وہ یہ سمجھ گیا کہ روئے زمین پر کوئی ایک ہی ایسا ہے جو یہ جواب دے سکتا ہے، اور وہ آ کر امام کے قدموں پر گرا، گھر میں دوڑ لوٹ کر تمام آلات نغم و ترانہ توڑ کے پھینک دیا کہ آج سے ہم بندے ہو گئے، جب بندہ ہوا تو نہ جانے کتنوں سے آزاد ہو گیا۔ مجبور ہے کہ یہ بات پوری طرح اس مختصر سے وقت میں ہماری کم علمی کی بنا پر ہم پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ بات آگے بڑھی، جیسے یہاں پر بات پہنچی کہ صرف اللہ کی حکومت، صرف اللہ کا قانون، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اللہ کی آمریت اور اللہ کی حکومت اور اللہ کی بالادستی قانون کی بنا پر آیات نے بڑھ کر کے آواز دی، ما کانا لبشر ما کانا لمومن ولا مومنت، نہ کسی مومن کو حق ہے نہ کسی مومنہ کو حق ہے۔ کب؟ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اس کا اللہ کوئی فیصلہ کر لے یا اس کا رسول کسی امر میں فیصلہ کر لے کہ وہ اس کی مخالفت کر سکے۔ جب اللہ اس کا رسول اس کے بارے میں کسی بھلائی کا اعلان کر دے تو پھر اب اس کو حق نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فقط ضل ضلالا مبینا، تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. سلوات بھیجیے. الا لہ الامر لہ الخلق والامر، خدا ہر خلق کا مالک ہے، خدا ہر حکم کا مالک ہے. بیدہ ملکوت کل شے، ہر شے کا ملکوت اس کے ہاتھ میں، ہر شے کا ظاہر اور باطن اس کے ہاتھ میں ہے. جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو مخالفت کا حق کسی کو نہیں. آگے بڑھ کے اس نے آواز دی، جس طرح ہمارا حق تم پر ہے اسی طرح ان کا بھی حق ہے کہ جن کو ہم اب بتانے جا رہے ہیں جو میرے نائب ہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہوگا. اب صرف رسول نہیں بلکہ رسول کے بعد جو جانشین ہوں گے انہوں نے بھی اگر کوئی حکم دے دیا، کوئی اعلان کر دیا تو اس کے آگے بھی سر جھکانا عین اطاعت خدا ہوگی. ایک سلوات بھیجیے. اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں. اللہ نے یہیں پر اکتفا نہیں کی بلکہ آگے بڑھ کر سورہ نحل میں اعلان کرتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دیکھو نبی خود مومنین کے نفسوں پر زیادہ حق کا تصرف رکھتا ہے، لہذا اگر نبی کوئی فیصلہ کر لے تو اس فیصلے کے مقابل میں رکنا نہیں، اس فیصلے کے مقابلے میں مخالفت نہ کرنا. اور پھر نبی نے اپنی اس اولویت کا اعلان کھلے ہوئے میدان غدیر میں کر دیا. الست اولا بکم من انفسکم، کیا ہم کو تمہارے نفسوں پر برتری حاصل نہیں ہے؟ آیت کی اس روشنی میں قالوا بلا، سب نے اعلان کیا سچ کہتے ہیں رسول خدا، آپ کو میرے نفسوں پر حق کے تصرف زیادہ ہے. جب یہ اقرار لے لیا تو اعلان کیا من کنت مولا فعلی مولا. سلوات بھیجیے محمد. اب علی کی ولایت کا اقرار، علی کے حکم کی اطاعت عین حکومت خدا کے مقابل میں سر تسلیم خم کرنا ہے. سر سپردگی رسول کے حکم کے مقابل، رسول کے جانشین کے حکم کے مقابل، کیونکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے دے رسول وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اگر تم نے مخالفت کی، تم نے حکومت خدا کے مقابل میں ایک نئی ڈیوڑی کا اعلان کر دیا اور ادھر نئے حکم کا اعلان کیا حکم خدا کے مقابل، تو تم حکومت خدا سے نکلنے کا اعلان کر رہے ہو. ایک سلوات دیجیے. اب جن لوگوں نے ان اصولوں کی پوری طرح پائیداری پر باقی رہے اور اطاعت کا مظاہرہ کیا، پابندی کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ، ثبات کے ساتھ ڈٹے رہے، نہ کسی کی اکثریت ان کو اپنے دباؤ میں لے سکی، نہ خوف ان کو ڈرا سکا، نہ لالچ ان کو جھکا سکی، اس گروہ کا نام شیعان علی ابن ابی طالب ہے. یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جو وجود میں نہیں آیا بلکہ اہل اسلام کا تقاضا اطاعت و فرما برداری آنکھیں بند کر کے. ایک سلوات دے. یہ وہ موقع تھا جب لوگوں نے ہم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ شیعہ کب سے وجود میں آئے. میری بحث اس لیے نہیں کہ میں کسی کے اوپر تان و طنز کر سکوں، میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں کہ یہ کب سے وجود میں آئی. نہیں، میں تاریخ ایجاد نہیں بتا رہا ہوں، ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. تاریخ تاسیس نہیں بتا رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں
کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ یعنی اسلام، شیعہ یعنی تعصی، شیعہ یعنی اطاعت، شیعہ یعنی فرما برداری، شیعہ یعنی تابعداری، حکم خدا، حکم رسول، حکم مولا کی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اب میں بات کی بات نہیں پہنچا سکتا ہوں، لہذا اس ڈیفینیشن میں ہمیں اپنے کو دیکھنا ہوگا۔ اطاعت، فرما برداری، تابعداری، حکم خدا، حکم رسول، حکم مولا کے مقابلے جو جتنا کھڑا وہ اتنا مولا، مولا بے معنی غلام، جو جتنا اس اطاعت میں کھڑا وہ ویسا ہی اپنے مولا کا مولا، یعنی اس آقا کا غلام۔ ایک معیار ہے جس معیار نے ہم کو شیعہ بنایا ہے۔ اگر اطاعت کو نکال دیں تو گروہ شیعت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں۔ اگر اطاعت و فرما برداری کو ہٹا دیں تو پھر کوئی تعریف شیعت نہیں ہے۔ شیعت یعنی تابعداری، شیعت یعنی پائیداری، شیعت یعنی ثبات، شیعت یعنی استحکام، شیعت یعنی سودا نہیں کرتے، شیعت یعنی لالچ کے مقابل میں جھکتے نہیں، شیعت یعنی خوف کے مقابل ڈرتے نہیں، شیعت جاؤ حشم خرید نہیں سکتا، شیعت شہرت ہم کو بھولا نہیں سکتی۔ اس پائیداری، اس ثبات، اس استحکام کا نام ہے کربلا۔ اس کربلا تک تبھی پہنچ سکتے ہیں جب پل ارتباطی ہو، اس پل ارتباطی کا نام ہے اطاعت۔ اس پل ارتباطی سے گزر کے تبھی وادی کربلا میں قدم رکھ سکتے ہیں جنہوں نے پائیداری، ثبات، استحکام کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ کربلا کے شہیدوں کو قتل کرنے والے لوگ مجبور نظر آنے لگے۔ ماتمی دستے اور ماتمی جلوس کی ابتدا معز الدولہ دیلمی نے نہیں کی تھی، بلکہ اس کی ابتدا خود زینب و ام کلثوم اور سکینہ کر چکی۔ سکینہ کے بین لوگوں کو سینہ پیٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ سکینہ کے سینے سے نکلی آہ و بکا ظالموں کے محلوں کو جلا کر راکھ کیے دیتی تھی۔ کیا مصلحت ہے قصر یزید کے بغل میں جناب سکینہ بنت الحسین کا روضہ؟ یہ کیسی جیت کا اعلان ہے؟ جس بچی کے سامنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو لا کے رکھا، بیبیاں دکھ بھری، درد بھری، گودیں ویران، ام فروا، ام لیلا، رباب، وہب قلبی کی ماں۔ یہ کیسا دستور ہے؟ یہ دلاسا ہے، یہ تسلی ہے، یہ تعزیت ہے کہ ابن زیاد نے اس قافلے کے سامنے، اس بہن کے سامنے، اس کے بھائی کے سر کو رکھا اور بے ادبی کرنا شروع کر دی۔ زید ابن ارقم دربار میں موجود ہے، کہتا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول خدا اس جگہ کا بوسہ لیتے تھے
جہاں تو بے ادبی کرا۔ مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جب زید ابن ارقم سے نہ دیکھا گیا تو زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ ام کلثوم نے کیسے دیکھا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں سکینہ کو زینب نے چھپا لیا ہوگا۔ آخر ہمارے گھروں کا یہی دستور ہے نا، جب قربانی ہوتی ہے تو چھوٹے بچوں کو ہٹا دیتے ہیں کہ یہ جانور کی قربانی کو بھی نہ دیکھنے پائے۔ ہائے سکینہ، ہائے کربلا کے بچے، ہائے کربلا کی بے بسی، ہائے کربلا کی بے قتی۔ زینب چلا رہی ہے، اے میرے ساتھ تو کڑا دیکھ رہا ہے، میرے ماجائے کو میرے سامنے ذبح کیا۔ زینب نے اپنے بھائی کی لاش کے ارد گرد طواف کرنا شروع کیا۔ انت اخی، کیا تم میرے بھائی ہو؟ کیا تم میرے ماں کے لخت جگر ہو؟ اور یہ قافلہ کوفے پہنچا۔ شام کا وقت ہو چکا ہے، لشکر والوں نے کہلوا بھیجا کہ ہم لوگ سرحائے شہداء لے کر پہنچ چکے۔ ادھر سے حکم آیا شام ہو چکی ہے، ابھی نہ آنا، صبح کا انتظار کرو، صبح کا انتظار کرو، اجالے کا انتظار کرو، روشنی کا انتظار کرو، اس لیے کہ یہ سرننگے بیویاں اندھیرے میں نہیں لانے والی۔ یہ کون بیویاں؟ یہ زینب ہے، یہ کوفے کی شہزادی ہے۔ اس شہر میں علی نے 5 سال حکومت کی ہے۔ اس شہر میں زینب ام کلثوم نے لوگوں کو درس قرآن دیا۔ آئے حسن اپنے ساتھ بہنوں کو لے کر آئے ہیں، بابا سے پوچھتے بابا بابا میں بہنوں کو لے آیا۔ امام فرماتے میرے لال رات کا انتظار کرنا، دن کی روشنی میں نہ لے آنا۔ یہ وہی بیویاں جو اپنے بابا کے زمانے میں رات کے سناٹے میں لائی گئی۔ دل کا اجالا، ظالموں نے خیمے لگائے، خیمے لگا دیے۔ یہ سارے سپاہی خیمے کے اندر، یہ بیویاں خیموں کے باہر۔ ان کے لیے نہ کوئی فرش ہے نہ کوئی سایہ ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں سپاہیوں کے لیے کھانا پانی آنے لگا، لیکن یہ بچے ننھے بچے ان کو کھانا نہیں دیا گیا۔ صبح نمودار ام کلثوم آگے شمر سے کہتی ہے شیخ مجھ کو ایسے دروازے سے لے جا جہاں تماشا دیکھنے والے نہ ہو۔ آئے ہمارے اس بیویوں سے سروں کو ذرا دور کر دے تاکہ لوگوں کی نگاہ سروں کی طرف ہو۔ لیکن شمر نے الٹا کیا، کہا اس دروازے سے لے جاؤ جہاں تماشا دیکھنے والے نہ ہو۔ راوی کہتا ہے میں مدینے سے واپس آیا تھا، میں نے دیکھا شہر کوفہ سجا ہوا ہے، ڈھول تاب طبل اور نگاڑے بجائے جا رہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے۔ میں نے سوال کر لیا کیا کوئی عید ہے؟ ہائے کسی نے بڑھ کیا نہیں، ارے کیا تم کو نہیں معلوم، ارے باغیوں کے گھر کا لٹا ہوا قافلہ ہے، یہ سر باغیوں کے،
ہائے راوی کہتا اب جو نگاہ پڑی دیکھا حسین کا سر ہے، اب جو قیدی کو دیکھا سید سجاد، بیمار امام ہے ہاتھوں پہ کھڑے